بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ نیزے پہ سر تھا اور زباں پہ تھی آیتیں، قرآن اس طرح پڑھ کر سنایا حسین نے۔ حسین نے نانا کے دین پر ہر چیز وار دی، کچھ بھی اپنے پاس نہ بچایا حسین نے۔ آج ہم آپ کو 10 محرم الحرام کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 10 محرم کی رات ایک عورت کو اللہ پاک نے اتنی دردناک سزا دی کہ وہ جانور بن گئی، اور اسی عبرتناک حالت میں کیا اس کی موت ہو گئی یا اس نے توبہ کی؟ اس عورت نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو اتنی عبرتناک سزا ملی؟ میری گزارش یہی ہے کہ 10 محرم سے پہلے سب بچے، عورتیں، مرد حضرات یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور ثواب کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، کے والدین آل رسول کے چاہنے والے تھے، اور جب محرم کا مہینہ آتا تو اس کے گھر میں پہلی تاریخ سے ہی عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا، روزے رکھے جاتے اور اہل بیت کرام شہدائے کربلا کے احسان و ثواب کے لیے کھانے بھی بانٹے جاتے، شربت پلائے جاتے، غریبوں کو صدقہ خیرات کیا جاتا۔ غرض کے جو کام اہل بیت کرام کر گئے، اس نیک کام کو اس گھر والے بہت ادب و احترام سے کرتے، لیکن وہ لڑکی ان سب چیزوں کو نہیں مانتی تھی۔ لیکن اس کے والد جو کہ بہت سخت تھے اور بہت عبادت گزار تھے، اس لیے وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اور خاموشی سے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام اسے کرنا پڑتے تھے۔ جب وہ جوان ہوئی تو بے روا کا شکار ہو گئی اور ایک لڑکے سے اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ لڑکا اس کو غلط کام کی طرف لگاتا اور وہ شیطانی رستے پر چلتی جا رہی تھی۔ ایک بار کی بات ہے، یہ محرم کا مہینہ بہت ہی معتبر مہینہ تھا۔ اس کے والد گرامی نے کہہ دیا کہ دیکھو، گھر میں لنگر کا انتظام ہونا چاہیے، کھانا پینا کھلاؤ اور خوب صدقہ خیرات کرو۔ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی سمجھایا کہ تم بڑی ہو گئی ہو اور اہل بیت کرام کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس لیے عبادت کرو، روزے رکھو، نفل نماز پڑھو، ذکر کرو، صدقہ خیرات کرو، جو کام اچھے سے کر سکتی ہو وہی کرو، برا کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ بیٹا، اس محرم کے مہینے میں ایک گناہ کا عذاب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ انہوں نے اس بار سختی سے تاکید کی تھی۔ اس نے جھوٹ کہہ دیا، ہاں ابا جان، میں سب کروں گی اور امی کا ساتھ دوں گی۔ جس جگہ وہ رہ رہے تھے، اس جگہ 9 محرم کی رات ایک بڑا سا میلہ لگتا تھا۔ یہ 9 محرم کا دن تھا۔ اس کے عاشق نے اسے کہا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہ کہنے لگی، میں تو نہیں آ سکتی کیونکہ گھر میں بہت زیادہ کام ہے اور میرے ابا بھی بہت سخت ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں۔ لیکن وہ لڑکا اس لڑکی کو مجبور کرنے لگا، کہنے لگا، آج تمہارے پیار کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں کہ تم آتی ہو یا نہیں، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ لڑکی نے کہا، سمجھو اس بات کو، میں کیسے مل سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا، تم اپنے ماں باپ کو بتا دو کہ تمہیں حضرت امام حسین کا میلہ دیکھنے جانا ہے اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ تم جا رہی ہو اور ان کے بڑے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کو تو ویسے ہی دل نہیں تھا اچھے کام کرنے کا، نہ عبادت کا شوق تھا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ اپنی امی کے پاس آئی اور کہا، امی، آج تو 9 محرم کی رات ہے، شب عاشوراء ہے، آپ جانتی ہیں یہاں کتنا بڑا میلہ لگتا ہے، میری سہیلیاں اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں جا رہی ہیں، تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ اس کی امی نے کہا، بیٹا تمہارے بابا جان بہت ڈانٹیں گے۔ تو اس نے کہا، کوئی بات نہیں، میں 1 گھنٹے میں آ جاؤں گی، بس میں دیکھنا چاہتی ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خوبصورت سا میلہ۔ ابا کو آپ نہیں بتائیے گا، ویسے بھی میں جلدی واپس آ جاؤں گی، وہ تو مسجد میں ہوں گے، عبادت کریں گے اور تہجد کی نماز پڑھیں گے، تب تک تو میں واپس آ ہی جاؤں گی۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹی کوئی برا کام کرنے تو نہیں جا رہی، اور پھر ساتھ میں سہیلیاں ہیں اور بڑے بھی ساتھ ہیں، تو ماں نے اس پر اعتبار کر لیا۔ یہاں پر وہ عاشق کے ساتھ مل کر منصوبہ بنا چکی تھی۔ وہ دل میں خوش ہو رہی تھی کہ میں نے ماں سے جھوٹ بولا ہے۔ بہرحال جب اس کے والد مسجد چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس نے اپنی امی سے کہا، میں جا رہی ہوں، میری سہیلیاں مجھے لینے آ گئی ہیں۔ وہ خاموشی سے امام حسین کے میلے کو دیکھنے کے بہانے نکل گئی۔ وہاں پر بہت رونق ہو رہی تھی۔ اس کا عاشق وہیں کھڑا ہوا تھا اور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس غیر محرم لڑکے کے ساتھ وہ باہر نکل آئی اور وہ اسے لے کر میلے میں نہیں گیا تھا، نہ ہی کسی اچھی جگہ گیا، بلکہ اپنے گھر آ گیا جہاں پر اس کے بڑے موجود نہیں تھے۔
اور گھر پورا خالی تھا۔ اس لڑکے نے اسے گناہ کی دعوت دی اور وہ بھی منع نہ کر سکی۔ دونوں نے اس مبارک رات میں، جس میں عبادت کی جاتی، ذکر کیا جاتا ہے، قصیدہ گوئی کی جاتی ہے، حضرت امام حسین اور ان کے گھرانے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پڑھا جاتا ہے، اور وہ وقت جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس نے مانگا تھا، اس وقت کو اس نے ایک ایسے گناہ میں گزار دیا جس گناہ کی بہت ہی زیادہ پکڑ ہے۔ حرام کاری کرنے کے بعد، اس گناہ کو کرنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میرے بابا آ گئے ہوں گے۔ وہ گھر پہنچی، اسی دوران ماں نے پوچھا، اچھا ہوا تم آ گئی، تمہارے ابا جان آنے والے تھے، اب جاؤ وضو کرو اور نماز پڑھو، پھر عاشوراء کے روزے کے لیے اٹھنا ہے۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ کوئی روزہ رکھے، لیکن وہ کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے امی، میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور آتے ہی سو گئی۔ اسے کوئی عبادت تو کرنی نہیں تھی، اپنے بستر پہ جا کر ایسے سوئی کہ ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی۔ عاشوراء کا دن اس نے گناہ میں گزارا اور اللہ کو راضی نہیں کیا، بلکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سید الشہداء حضرت امام علی مقام کے بڑے دن پر اس نے ایک ایسا گناہ کیا جس کی معافی تو ویسے ہی نہیں۔ زنا تو ویسے ہی حرام کام ہے، لیکن ایسی رات میں اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، اس کی پکڑ تو ہونی ہی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے جو کچھ کیا صحیح کیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا جسم بھاری ہونے لگا، اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں آنے لگیں۔ پہلے اس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن پھر اس کے ہاتھ پیر مڑنے لگے جیسے کسی جانور کے ہوں۔ اب اس کے جسم پر بڑے بڑے بال آ گئے اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس کی ماں نے جب اس کی حالت دیکھی تو کہا، بیٹی یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسی کون سی بیماری ہے؟ تو وہ لڑکی تو کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اس کی زبان پر تالا لگ گیا تھا، وہ صرف آنکھوں سے کہہ رہی تھی، اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے کہ میں بہت اذیت میں ہوں، لیکن جو کچھ اس نے کیا تھا اس کی سزا تو اسے ملنی تھی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں بیان کر سکتی تھی، اور پھر اللہ نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا خبیث گندا جانور بنا دیا جس کو دیکھ کر کوئی بھی گھن کھائے۔ اس کا پورا جسم بالوں سے بھر گیا، اب وہ مکمل طور پر جانور بن چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھیانک سزا ملی کہ عاشوراء کے دن سے اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا، اور اس دن سے اس کا کھانا پینا سب بند ہو گیا تھا۔ اگر اسے پانی پلایا جاتا تو وہ پانی باہر اگل دیتی۔ اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ اس نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا تو وہ بھی پریشان ہوا کہ اچانک یہ کون سی بیماری لگ گئی ہماری بیٹی کو۔ علاج کروایا، لیکن علاج کروانے پر بھی کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کے ماں باپ اس کے پاس آئے اور کہا، میری بیٹی، یہ تیری حالت کیسے ہو سکتی ہے؟ تم نے کچھ تو ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے، کیونکہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اس لڑکی کا جسم کانپنے لگا اور اس میں سے کیڑے نکلنے لگے۔ پھر وہ لڑکی چیخنے چلانے لگی۔ ایسا کرتے اچانک سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا سارا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا، اور وہ اتنا ڈر چکی تھی۔ اس نے بہت بھیانک خواب دیکھا تھا۔ وہ مارے خوف کے کانپنے لگی اور اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا۔ اس نے جلدی سے غسل کیا اور جائے نماز پر کھڑی ہو کر اللہ سے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی طلب کرنے لگی۔ اس نے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کرے گی، اور وہ ماہ محرم کا پورا احترام کرے گی، عبادت کرے گی، روزے رکھے گی اور ہر گناہ کے کام سے بچے گی۔ وہ رو رو کر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہی تھی۔ اتنے میں اس کی ماں کمرے میں آئی اور اس نے پوچھا، بیٹی ایسا کیا ہوا ہے کہ تو اتنی پریشان ہو گئی؟ اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے ساری بات بتائی کہ ماں مجھے معاف کر دو، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میں امام حسین کے میلے پر نہیں گئی تھی، بلکہ میں کسی لڑکے کے ساتھ گئی تھی اور مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، ماں مجھے معاف کر دو کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے مجھے بہت ہی دردناک سزا دی ہے، میں ایک بہت بھیانک جانور بن گئی، کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھ پر اللہ کا بہت بھیانک اور دردناک عذاب آیا ہے، اس نے مجھے ایک خوفناک جانور میں بدل دیا اور میرے جسم سے کیڑے رینگنے لگے، میرا آواز بند ہو گئی اور میں درد سے چیخنے چلانے لگی، ماں میں بہت ڈر گئی، مجھ سے یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی ہے، آپ بھی مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں اپنے اللہ سے کہ ہر گناہ سے بچوں گی، نیک کام کروں گی اور اپنی ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاروں گی۔
یہ سب سن کر اس کی ماں بہت غمزدہ ہوئی اور وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹی، اللہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، تم اس سے سچی توبہ کرو، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کی امت کو کبھی بھی دنیا میں عذاب نہیں دے گا، ان کی شکل نہیں بگاڑے گا، جیسے کہ پہلی قوموں پر عذاب آتا تھا۔ کبھی کسی کو اللہ نے خنزیر بنا دیا اور کسی کو بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کی امت کو دنیا میں کوئی عذاب نہیں دوں گا۔ بے شک اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اس سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرو اور آئندہ کے لیے سچی توبہ کرو، ہر گناہ سے بچو۔ پیارے دوستو، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچائے۔